اگر آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئے تو لائک، کامنٹ اینڈ شیئر، سبسکرائب کرنا مت بھولیے۔ حشیشین کی اگلی ایپیسوڈ کی طرف بڑھتے ہیں۔ جب پری کے حواس کچھ درست ہوئے تو قاسم نے ان دونوں عورتوں کو چٹان سے نیچے اتارنے کی فکر کی۔ رسی کے سرے جہاں سے جڑے تھے ان کو کھولا اور ایک سرا پکڑ کر گھسیٹا تاکہ کھڑکی کی سلاخوں میں سے رسی نیچے کھینچ آئے۔ جب رسی نیچے آ گئی تو ایک سرا اس کا چٹان کے ایک کونے سے جہاں پتھر باہر کو نکلا ہوا تھا خوب مضبوط باندھ دیا۔ اکھڑے ہونے پر بھی رسی اتنی مضبوط تھی کہ ایک آدمی کا بوجھ سہار لے، بالخصوص موجودہ صورت میں جبکہ اتار بالکل سیدھا نہ تھا بلکہ ڈھلوان تھا اور قدموں کو کنکروں اور پتھروں کا کچھ سہارا مل سکتا تھا۔ رسی گہری ہو کر اتنی لمبی ہو گئی تھی کہ اس راستہ تک جہاں سے قاسم چڑھا تھا پہنچ گئی۔ اس میں تھوڑی تھوڑی دور پر گرہیں بھی تھی تاکہ گرفت اچھی طرح ہو سکے۔ غرض پہلے ایک اور پھر دوسری عورت نے نیچے اترنا شروع کیا۔ ہاتھوں سے رسی کو مضبوط پکڑے ہوئے پاؤں کنکروں اور قتلوں پر کہیں ہلکے سے اور کہیں زور سے ٹکاتی ہوئی نیچے اتر آئی۔ سب کے بعد قاسم اترا۔ رسی کو پھر جس پتھر میں باندھا تھا وہاں سے چھڑا نہ سکا، مجبوراً اسے اسی طرح چھوڑا اور اب یہ تینوں حسن کے گھر کی طرف چپ چاپ روانہ ہو گئے۔ عورتوں کے پہنچتے ہی حسن نے ان کی روانگی پر مطلق دیر نہ کی۔ برقعے پہلے سے تیار تھے، ان کو پہن کر دونوں سر سے پاؤں تک ڈھک گئی، صرف آنکھوں کی جگہ کپڑے میں سوراخ تھے۔ تھور فریدہ کے گورے ہاتھ پاؤں، چہرہ اور سنہری بال اخروٹ کی چھال کے پانی سے رنگ کر سانولے اور سیاہ کر دیے گئے۔ اس عرصہ میں قاسم نے ایک مختصر سا خط بہرام کے نام لکھا، مگر اس کا دل یہی کہتا تھا کہ ان عورتوں کی روانگی کے لیے جو کچھ انتظام کیا گیا ہے وہ ہرگز قابل اطمینان نہیں ہے، کیونکہ جب اگر قابل اطمینان ہوتا تو بار بار یہی خوف اور اندیشہ پیدا ہوتا تھا کہ کوئی سخت مصیبت آنے والی ہے۔ قاسم نے حسن سے کہا، میں خود کچھ دور تک ان عورتوں کے ساتھ جانا چاہتا ہوں۔ حسن نے اجازت دی، مگر بہت کچھ تامل کے بعد اب قاسم، وہ سرخ ریش بڈھا، تھور فریدہ اور پری چاروں شہر کے ارادے سے چل پڑے۔ دستہ اتنا تنگ تھا کہ صرف دو آدمی برابر چل سکتے تھے۔ آگے آگے وہ پیر مرد اور پری اور پیچھے پیچھے کسی قدر فاصلے سے قاسم اور تھور فریدہ چلے۔ یہ کہ طبیعت مرعوب ہوئی جاتی تھی اور بار بار یہی خوف ہوتا تھا کہ دیکھیے اس بدبخت شہر سے وہ کیوں کر سلامت نکلتی ہیں۔ اب یہ لوگ اس پہاڑی سرنگ کے قریب آ گئے جس میں دروازہ تھا اور دروازے پر دو خونخوار چیتے زنجیروں میں بندھے پاسبانی کرتے تھے۔ آخرکار تھور فریدہ نے اس سکوت کو توڑا اور عربی زبان میں قاسم سے بہت چپکے سے کہنے لگی، آپ نے اپنی جان کو خطرے میں ڈالا اور اب پھر اس خطرے میں ڈال رہے ہیں، آخر آپ ایسا کیوں کرتے ہیں؟ قاسم نے جواب دیا، اس بہشت یا دوزخ کی ملاقات تو آپ کو یاد ہوگی، وہاں جو کچھ آپ نے فرمایا تھا اسے میں بھولا نہیں اور یہ سب اسی کا نتیجہ ہے۔ تھور فریدہ نے ایک آہ سر کھینچی اور آواز نہایت شیریں تھی، مگر معلوم ہوتا تھا دل میں کوئی غم ایسا ہے جو بے اختیار آنکھوں میں آنسو لیے آتا ہے۔ کہنے لگی، میں آپ کی بے حد ممنون ہوں، میرا شکریہ قبول فرمائیے، لیکن آپ کو اپنا بھی کچھ خیال ہونا چاہیے، آپ کی جان بہت خطرے میں ہے، جس طرح ہو اس منحوس شہر سے نکل کر کہیں چلے جائیے، اگر آپ ہمارے ہی ساتھ چلیں تو۔ اتنا کہہ کر تھور فریدہ خاموش ہو گئی اور اس طرح خاموش ہوئی جیسے زبان بے قابو ہو کر سب کچھ کہہ دینا چاہے، مگر طبیعت فوراً اس کو روک دی۔ قاسم کو انتظار ہوا کہ تھور فریدہ آگے کچھ کہے گی، لیکن جب وہ کچھ نہ بولی تو کہنے لگا، میں کیوں کر یہاں سے جا سکتا ہوں، حسن سے وعدہ کر چکا ہوں کہ ابھی یہی رہوں گا۔ قاسم نے یہ جملہ کہا تو مگر دل سخت گراں گزرا، کیونکہ اس کی طبیعت بے قرار تھی اور چاہتا تھا کہ تھور فریدہ کو وہ خود شہر کے دروازے اور وادی الموت کی سرحد سے بلکہ پہاڑوں اور صحرا کی حدود سے بھی باہر اور اگر ممکن ہو تو بلاد و کفار تک، جہاں تھور فریدہ کے عزیز و اقارب رہتے تھے، حفاظت سے پہنچا دے۔ تھور فریدہ نے پھر باتیں کرنی شروع کی اور کہا، آپ نے ان لوگوں سے جو وعدے کر لیے ہیں وہ سب فضول ہیں، یہ بدبخت نہایت موذی اور شریر ہیں، میں آپ کو ان سے خبردار کیے دیتی ہوں، ان بے ایمانی سے کوئی وعدہ بھی آپ کیجیے، اس کی پابندی آپ پر لازم نہیں ہو سکتی۔ قاسم، مگر میں نے یہ وعدہ حسن سے کیا ہے، مجھے نہیں معلوم کہ اس کی نیت اچھی ہے یا بری، صرف اتنا جانتا ہوں کہ بغیر اس کی مدد کے آپ کو دوزخ سے نہیں نکال سکتا تھا۔ اس حد تک تو ضرور حسن نے آپ کی جان بچائی ہے اور اس احسان کے بدلے میں نے اس کی جان بچانے کا وعدہ کیا ہے۔ حساب برابر ہوا۔ تھور فریدہ کسی قدر تیز ہو کر بولی، نہیں، حساب برابر نہیں ہوا، ہاں اگر وہ آپ کی جان بچاتا تو۔ اتنا کہہ کر تھور فریدہ پھر پہلے کی طرح چپ ہو گئی، مگر قاسم اس مرتبہ کچھ نہ بولا۔ کچھ دیر کے بعد تھور فریدہ خود ہی کہنے لگی، اور اب اس کی آواز صاف تھی، تیزی یا غصہ مطلق نہ تھا، میری یہ مجال نہ ہونی چاہیے کہ میں دوسروں کی جان خطرے میں ڈالوں،
میں کسی کی نظر میں کوئی چیز نہیں ہوں، اگر کچھ ہوں تو صرف ایک شخص کی نظر میں ہوں، مگر اسے اتنی بھی خبر نہیں کہ میں کہاں ہوں اور کس حال میں ہوں۔ دنیا میں صرف وہی ایک شخص ہے جس کا فرض ہے کہ میری مدد کرے۔ ان باتوں میں یہ دونوں سرنگ والے دروازے کے قریب پہنچ گئے۔ سرخ ریش قفل کھولنے لگا، چیتے کو اس پیار سے لپٹنے اور پری کو دیکھ کر غرانے لگے۔ قاسم اور تھور فریدہ نے چال آہستہ کی اور تھور فریدہ نے آواز ہلکی کر کے کہا، اور وہ ضرور میری مدد کرے گا، مگر جو بیچ پڑ گیا ہے اسے میں خوب ہی سمجھتی ہوں۔ وہ لوگ اسے میرے حال کی خبر نہیں ہونے دیتے۔ اس کی ماں مجھ سے جلتی ہے اور اس کا باپ بیٹے سے اس لیے ناراض ہے کہ وہ ایک ایسی یتیم لڑکی سے شادی کرنا چاہتا ہے جس کے پاس زر ہے نہ زمین۔ سارا قصہ یہ ہے۔ بس اب میں آگے کچھ نہیں کہہ سکتی۔ لیجئے اب ہم جدا ہوتے ہیں۔ آپ کو خدا کے سپرد کیا۔ میں کسی طرح آپ کا شکریہ ادا نہیں کر سکتی، لیکن بھول جانا مجھے نہیں آتا۔ آپ کو ہرگز نہ بھولوں گی۔ ادھر چیتے بھوک میں تیز دانت اور خونی آنکھیں دکھا رہے تھے، ادھر یہ دونوں ایک دوسرے سے رخصت ہو رہے تھے۔ تھور فریدہ کا چہرہ برقع میں چھپا تھا، لیکن جب آخری جملے منہ سے نکلے تو آواز پر گریہ کا اثر تھا، اور اب وہ قاسم سے جدا ہو کر آگے بڑھی، سرنگ والے دروازے میں داخل ہوئی۔ داخل ہوتے ہی دروازہ بند ہو گیا۔ قاسم بت بنا کھڑا رہا۔ دل میں ایک کشمکش تھی جس نے ہوش و حواس گم کر دیے تھے۔ یہ بھی خبر نہ تھی کہ دونوں چیتے لپک لپک کر اس کی طرف آتے اور زنجیروں سے رک کر غل مچاتے ہیں۔ قاسم آخر کار مڑا اور حسن کے گھر کی طرف چلا، جو درختوں کے جھنڈ میں واقع تھا۔ جب حسن کے گھر پہنچا تو دونوں مل کر ایسی تدبیریں سوچنے لگے کہ شیخ الجبل نے کل شب کو حسن کے قتل کے لیے جو منصوبے کیے ہیں وہ کسی طرح ناکام رہیں، اور حسن کو موت سے جو اس کے لیے تجویز ہو چکی ہے بچا لیا جائے۔ جو طریقہ حسن کی جان بچانے کا اس وقت سوچا گیا تھا وہ بہت پیچیدہ تھا۔ اس طریقہ کو غصے میں وہاں بیان کرنا بہتر ہوگا جہاں قاسم کو فی الواقعہ اس سے کام لینا پڑا۔ اگر پہلے ہی بتا دیا تو جلال الدین اس وقت سن کر پھر جب وہ اپنے موقع پر بیان کیا جائے گا سنتے سنتے سو جائے گا، اور قصہ کی اور بہت سی دلچسپ باتیں بھی اس کے سننے سے رہ جائیں گی۔ اس وقت تو صرف اتنا بتانا کافی ہوگا کہ حسن کو اس بات کا بڑا دعویٰ تھا کہ آلات حرب بنانے اور آتش جنانی تیار کرنے میں کوئی اس کا ہمسر نہیں۔ گویا دشمن کے حملے سے اپنے آپ کو بچانا وہ خوب جانتا ہے، لیکن قاسم کو ان دعووں پر مطلق اطمینان نہ ہوا، کیونکہ اس کے قاتل فدائی مقرر ہوئے تھے، اور فدائیوں کی مثال کے وہ شیخ الجبل کے حکمرانوں کو کس طرح مانتے ہیں آج ہی دیکھ چکا تھا، اس لیے کہ اپنی اس ذرہ کا خیال آیا کہ حفاظت کے لیے وہ بہترین شے ہے۔ چنانچہ وہ ذرہ اتار کر قاسم نے حسن کو دی۔ بچوں، اب آگے صرف ایک شبانہ روز کے واقعات تمہیں سناؤں گا، یعنی اس راز سے جس میں تھور فریدہ کو قید سے نکالا۔ دوسرے دن شام تک جب کہ قاسم کو کلہل موت کے دروازے پر حسن کے قتل میں مدد دینے کے لیے حاضر ہونا پڑا، کیا کیا حالات پیش آئے۔ جب قاسم اور حسن نے تمام تدبیریں سوچ لی تو یہ فیصلہ ہوا کہ قاسم اس وقت شہر کو واپس چلا جائے۔ چنانچہ حسن نے اس سے کہا، میرا ملازم جو یہاں تک آپ کو لایا تھا اس کا نام فضل ہے۔ یہ نام عام طور پر کسی کو معلوم نہیں ہے۔ بہرکیف اس وقت جب وہ ان مستورات کے ساتھ جانے لگا تو میں نے اسے سمجھا دیا کہ سرنگ والے دروازے کو ادھر سے مقفل نہ کرے، کواڑ یوں ہی بھیڑ کر آگے بڑھ جائے۔ غرض دروازہ اب آپ کو مقفل نہ ملے گا۔ چیتوں میں سے آپ نہ ڈریے گا، فضل کے ساتھ نہ ہونے سے وہ ضرور آپ پر جھپٹیں گے، لیکن ایک شیشی میں آپ کو دیتا ہوں، اس میں سے عرق کے چند قطرے ان جانوروں کے قریب زمین پر چھڑک دیجیے گا۔ اس کے بعد ان کا غصہ جاتا رہے گا اور وہ خوش ہو کر چھپ کے بیٹھ جائیں گے۔ اب حسن نے ایک چھوٹی سی شیشی دے کر قاسم کو رخصت کیا۔ قاسم جب وہ روانہ ہو گیا تو حسن نے اس ذرہ کو غور سے دیکھ کر گردن ہلائی کہ گویا بہت ہی نادر چیز ہے، اور یہ کہا، کسی نے خوب کہا ہے کہ دشمنوں کی کھال کھینچو اور دوستوں کے کپڑے اتار لو۔ قاسم گو نو عمر ہے، مگر بڑا وفادار اور بیدار مغز معلوم ہوتا ہے۔ یہ تو اس قسم کا آدمی ہے کہ اگر میں اپنے والد مہربان کو بھی اس دنیا سے چلتا کرنا چاہوں تو میری مدد کرنے میں دریغ نہ کرے۔ اس کا یہ شوق ہے کہ کسی طرح ہمارے طریقے کے راز معلوم کرے۔ ہمارے حق میں بہت مفید ہے، لیکن اگر اس شوق کو پورا کرنے کے لیے اس ریاست کی گدی پر مجھے بٹھانے میں اس نے مدد کی تو اسے بالکل مایوس ہونا پڑے گا، کیونکہ پھر یہ سارا ورق ہی الٹ جائے گا اور یہاں کا کوئی راز نہ رہے گا۔ خیر، جو کچھ بھی ہو آگے دیکھا جائے گا۔ قاسم حسن سے رخصت ہو کر اسی تنگ پہاڑی رستہ سے جس سے یہاں پہنچا تھا شہر کی طرف جانے لگا۔ سرنگ والے دروازے کے قریب پہنچا تو چیتے اس کو دیکھتے ہی غرتے ہوئے لپکے۔ قاسم نے کچھ دور کھڑے رہ کر شیشی سے عرق کے قطرے زمین پر چھڑک دیے۔ عرق کے چھڑکتے ہی اسے نہایت سخت بدبو پیدا ہوئی، مگر چیتے فوراً ہی بیٹھ گئے اور اس طرح غرغر کرنے لگے گویا اس بدبو سے انہیں بہت ہی راحت پہنچ رہی ہے۔ اب قاسم نے بے خوف ان درندوں کو بیچ سے گزرتا ہوا
دروازے پر پہنچا، کواڑوں کو دکھایا، وہ کھل گئے۔ اب وہ سرنگ میں سے ہوتا ہوا پھر کھلے راستے پر آ گیا۔ غرض کسی طرح شہر میں داخل ہو کر سرائے کی طرف چلا، لیکن بازاروں اور سڑکوں کی کچھ عجیب کیفیت دیکھی۔ راستے بے شک ہو گئی تھی رات، مگر اس سے بھی زیادہ نہ گئی تھی۔ بازاروں میں یہ بڑی چہل پہل کا وقت تھا، مگر چہل پہل کیسی؟ دکانیں یا تو بند تھی یا جو کھلی تھی ان میں چراغ تک نہ تھا، اور نہ سڑک پر کہیں لوگوں کی کوئی مجمع نظر آتا۔ گھر تمام تاریک پڑے تھے، کہیں سے روشنی کی جھلک یا گانے بجانے کی آواز منطلق نہ آتی تھی۔ تمام شہر پر خاموشی طاری تھی، اور خاموش بھی اس قسم کی جیسے طوفان کے آنے سے پہلے ہوا بند ہو کر ہر چیز پر مردنی سی چھا جائے۔ قاسم بالکل اکیلا رستہ پر چلتا رہا، جدھر دیکھتا تھا آثار ایسے ہی معلوم ہوتے تھے کوئی سخت آفت عنقریب نازل ہونے والی ہے۔ سرائے میں پہنچ کر معلوم ہوا کہ سب خیریت ہے، مگر دل میں ایک ڈر سا بیٹھ گیا، گو پتہ نہ چلتا تھا کہ کس بات کا ڈر ہے۔ سرائے میں مطلق دل نہ لگا، جس طرح بیٹھا تھا پھر اسی طرح اندھیری رات میں نکل کھڑا ہوا۔ سنسان بازاروں اور کوچوں میں پھرتے پھرتے کیا دیکھتا ہے کہ ایوب حکیم کے دروازے پر کھڑا ہے۔ حیران ہوا کہ بلاکست یہاں کیسے پہنچ گیا۔ دل سے پوچھنے لگا، میں یہاں کیوں آیا ہوں؟ عقل نے جواب دیا، کسی مصیبت کے عنقریب آنے کی خبر تو پہلے ہی سے دے رہے تھے۔ جس عورت کو قید سے چھڑانے کی مدد کی ہے اس کی نسبت بھی تمہیں خطرے نظر آ رہے ہیں، اس لیے تمہارے یہاں پہنچنے کا مطلب یہی معلوم کرنا ہے کہ اس بدبخت شہر سے اس کے فوراً نکلنے کا سامان ہو گیا ہے یا نہیں۔ ایوب کے مکان پر بالکل اندھیرا چھایا تھا۔ دروازے پر دستک دی، کسی نے بہت ڈرتے ڈرتے دروازہ کھولا، تھوڑا سا کھولا اور اندر ہی سے پوچھا، آپ کون ہیں؟ قاسم، میں اصفہان کا قالین فروش ہوں، اپنے دوست بہرام سے ملنے آیا ہوں۔ کواڑوں کے پیچھے سے آواز آئی، آپ بہت ہی بے وقت اور بے موقع آئے ہیں۔ اس کے بعد کسی نے بہت ہی تامل اور تذبذب کے ساتھ دروازہ پورا کھول دیا۔ قاسم نے دیکھا تو دروازہ کھولنے والا خود ایوب حکیم تھا۔ قاسم سمجھا کہ یہ احتیاط اس وجہ سے کی گئی ہے کہ دو عورتیں گھر میں موجود ہیں اور ضرورت اس بات کی ہے کہ ان کی موجودگی کی اطلاع کسی کو نہ دی جائے۔ ایوب نے بہت ہی دبی آواز سے کہا، آپ کے دوست بہرام بالاخانے پر اپنے فن کا شغل فرما رہے ہیں۔ یہ کہہ کر ایوب قاسم کو اوپر کے کمرے میں لے گیا جہاں بہرام شاعر اترے ہوئے تھے۔ قاسم کو دیکھتے ہی بہرام ہڑبڑا کر اٹھے اور پھر اسی پرانے ولولہ شوق اور جذبہ محبت کا اظہار کر کے دوست کا خیر مقدم کرنے لگے، اور کسی قدر طنز کے انداز میں خندہ پیشانی میں مصروف بولے، واللہ یہ بیت تو اب کھلا ہے، اب تو ماشاءاللہ آپ بڑے بڑے کاموں میں مصروف ہیں۔ محض قالین فروشی اور بے کسوں کی گلو خاصی یا بیکار نمازیں پڑھنی ہی آپ کا شغل نہیں رہا، بلکہ مضمون کچھ اور ہی ہو چلا ہے۔ لیکن یار عزیز، میں نے تو آپ کا قصور پہلے ہی معاف کر دیا ہے، کیونکہ آپ کی اس عنایت میں بھی نغمہ کی قوت سے ایک نئی دنیا کو مسخر کرنے کا موقع مجھے ملا ہے۔ ظاہر ہے کہ ولایت فلسطین کے بہت سے شہر آج کل ایک جاہل اور وحشی قوم کے قبضے میں ہیں، لیکن باوجود اس کے کہ وہاں وہ نعمتیں ہیں کہ دہشت صحرا میں بھوک پیاس کی تکلیفیں اٹھانے اور زاہدان خشک کے اس ڈرمے میں بند رہنے کے بعد وہ بڑی تسکین دہ چیزیں ثابت ہوں گی۔ ان تمام شہروں میں مسلمان تاجر بکثرت آباد ہیں، اور ان کے باہر کے وحشیوں کی عورتوں کے ہاتھ چھوٹے چھوٹے زیور، انگوٹھی، چھلے، ہار، پرندوں کی خوبصورت پر کاریں چوبی کام کر کے، کپڑے فروخت کر کے خوب روپیہ پیدا کر رہے ہیں۔ بس یقین کامل ہے کہ جب یہ طوطی شکر ایک اختر تابندہ کی مثال ان کے مطلع تاریک پر طلوع کرے گا تو مسرت انگیز نعروں کے ساتھ اس کا خیر مقدم کر کے اپنی دولت کا بیش قدر حصہ بطور نذرانے کے اس کے سامنے حاضر کریں گے۔ علاوہ بری ہمیشہ سے سنتے آئے ہیں کہ فلسطین میں دودھ اور شہد کی نہریں جاری ہیں۔ دودھ کو تو چھوڑیے، معدہ اتنا ضعیف ہے کہ اس سے کہیں زیادہ مشروبات مکوی و مسکن کی ضرورت رہتی ہے، لیکن اب یہ سننے میں آتا ہے کہ دودھ اور شکر کی جگہ بادہ ناب کے چشمے ابل پڑے ہیں، اور میں حاجیبان فرنگ کی وہ کثرت ہے کہ سارا ملک رشک پرستان بنا ہوا ہے، کیونکہ وہ وحشی اس ملک پر قابض ہے۔ گو جاہل اور کند تراش ہے، مگر اتنا وصف ضرور رکھتے ہیں کہ شراب کے بے حد قدر دان ہیں۔ وہ کیسے مبارک ہوگی وہ سرزمین جہاں لبنان کی شراب، یونان کی شراب، وافر نجا کی شراب نصیب ہوتی ہوگی۔ رہیں وہ پرستان کی پریاں۔ بہرام کی اس ناپاک تقریر پر ایوب بہت ہی مقدر ہوا، اور اس کا خوف کہ خدا جانے آگے کیا ہوگا، کیا ہونے والا ہے۔ بہرام کے منہ پر ہاتھ رکھ کر کہنے لگا، بہرام، خدا کے لیے زبان تالو سے لگاؤ، ان نو عمر لڑکیوں اور نوجوانوں کو تو معاف رکھو، کیا عصیان پرستی کا سبق پڑھا کر ان کو بھی غارت کرو گے؟ بہرام، بھلا میں ان حضرات کو کیا سبق پڑھاؤں گا؟ ان کے قدم تو پہلے ہی حرم
عشق کی مقدس سے مقدس مقام میں پہنچ گئے ہیں۔ میں کسی بری بات کی ترغیب ان کو نہیں دیتا بلکہ ان کو متنبہ کرتا ہوں کہ عورت اور بربادی ایک بات ہے۔ ایوب نے چیخ کر کہا، رحم کرو، اپنے فسق و فجور کے مقولات اس نوعمر لڑکے کے سامنے نہ دہراؤ۔ قاسم نے کہنا چاہا، مگر یہ تو فرمائیے، لیکن بہرام کس کی سنتا تھا۔ ایوب کی بات پر جلا کر بولا، میری باتیں فسق و فجور کی نہیں ہیں۔ اگر صبر کے ساتھ آخر تک میری بات سنیے گا تو معلوم ہوگا میرے مقولات مصلح اخلاق ہیں، مخرب اخلاق نہیں ہیں۔ یہی نوجوان جو یہاں، مگر میں انہیں کیوں الزام دوں، ایک زمانہ ہمارا بھی ایسا ہی رہ چکا ہے۔ اب تو یہ قدم قدم دادی عمر میں نیچے اترتے رہے ہیں۔ ایک وقت وہ بھی تھا کہ ہم بھی غیرت مجنوں اور رشک فرحات تھے۔ کوچے عشق و الفت میں ٹھوکریں کھا کر جتنے سبق ہم نے حاصل کیے تھے دوسرا کوئی کیا حاصل کرے گا۔ غرض میرے کہنے کی یہ ہے کہ ہماری بیتی سن کر یہ نوجوان نصیحت پکڑیں، حسن عجب چیز ہے۔ گلیوں اور بازاروں میں بھی اس کے پھول اس طرح کھلتے ہیں جیسے گندے تالاب کی سطح پر نیلوفر اپنی بہار دکھاتا ہے، مگر ان پھولوں اور گندے پانی کے نیچے کیچڑ ہوتی ہے، اور ایسی ہوتی ہے کہ پاؤں دھنسے پر ہاتھی بھی ہو تو نہ نکل سکے۔ عورتوں کی دل فریبیاں ہمارے لیے ایک بے معنی چیز ہیں۔ ہمارا عیش رنگ تو اسی میں رہ گیا کہ ساغر کا شراب سے اکت کرتے رہے۔ میں اس نوجوان کو کیا گمراہ کروں گا، یہ تو خود مجھے گمراہ کرنا اور اس پیری میں میرے سفید بالوں کو پھر محبت کے پھندوں میں الجھانا چاہتا ہے۔ اگر یہ نہیں ہے تو پھر ان دین و ایمان کی غارت گرنیوں کو کیوں میرے حوالے کیا ہے؟ قاسم کا منہ غصہ سے لال ہو گیا اور بولا، دین و ایمان کی غارت کرنے والیاں، یہ جملہ آپ نے کیا کہا؟ یہ تو دو ستم رسیدہ عورتیں ہیں جن کی جان خطرے میں ہے۔ میں نے ان کو اس خیال سے آپ کے پاس بھیجا ہے کہ آپ فلسطین جا رہے ہیں، ان کو حفاظت سے وہاں پہنچا دیں گے، لیکن یہ میری سخت نادانی تھی کہ میں نے ایسا کیا۔ ایوب، اس میں شبہ نہیں کہ یہ آپ کی بڑی غلطی تھی، مگر شکر ہے کہ غلطی کی اصلاح وقت پر ہو گئی، بیشتر اس کے کہ ایوب کچھ جواب دے۔ بہرام نے ایک قہقہہ لگایا اور کہنے لگا، واللہ کیا تجاہل عارفانہ ہے، گویا کوئی مطلب ہی آپ کی سمجھ میں نہیں آتا۔ سچ ہے، ایسے گل نوخیز کو جس کی بہار بھی شروع ہوئی ہے، مرجھانے سے پہلے ہاتھ سے دے دینا کس کو گوارا ہو سکتا ہے، اور پھر ایک ہی نہیں دو تو ہیں۔ یہ بھی غور کرنے کی بات ہے کہ آپ ایک پر کفایت نہ کر سکے، پھر ایسے دو پھولوں سے جدائی کس کا جگر ہے؟ اس صدمہ کو برداشت کر لے۔ یہی وجہ ہے کہ قہر کی صورت بن کر ہم پر جھوٹ موٹ کی آگ برسانے تشریف لائے ہیں۔ دیکھیے، یہ تماشا بینی اور عیاشی بھی بری بلا ہے، مکاری بھی اس سے پیدا ہو جاتی ہے۔ قاسم بہرام کے منہ سے یہ جملہ سن کر آپے سے باہر ہو گیا اور کہنے لگا، ارے پرانے گناہ گار، اب مجھ کو تجھ پر ہرگز اعتبار نہیں رہا۔ اب میں کبھی گوارا نہیں کر سکتا کہ یہ عورتیں تیرے ساتھ سفر کریں۔ فوراً ان دونوں کو میرے سپرد کرو، میں ان کے سفر کے لیے کوئی اور بندوبست کروں گا۔ قاسم آگے کچھ کہتا لیکن ایوب کے چہرے کی پریشانی دیکھ کر چپ ہوا۔ ایوب نے کہا، ساجزادے، یہ مناسب نہیں ہے کہ ہماری توہین کریں۔ بے شک بہرام کی گفتگو افسوس کے قابل ہے، لیکن ہم اب ان عورتوں کے ذمہ دار نہیں ہیں۔ بہرام بیچ میں بول اٹھا، لیجیے، یہ لطیفہ ہی کچھ اور ہے۔ پہلے گھر میں نقب لگا کر خود مال غائب کیا اور پھر اسی گھر پر چڑھائی کر کے مال و مسروقہ طلب فرماتے ہیں۔ قاسم کو ایسی سخت گفتگو سن کر مطلق تاب نہ رہی اور کہنے لگا، ان عورتوں کو فوراً میرے حوالے کر دو، ورنہ میں تم کو مجبور کر دوں گا۔ وہ دونوں کہاں ہیں؟ بہرام نے قاسم کو کھنکھیوں سے دیکھ کر پھر ایک قہقہہ لگایا اور کہنے لگا، کہاں ہیں؟ بھیڑیے نے بھی بھیڑ کے بچے کو کھا کر اس کی ماں سے یہی پوچھا تھا۔ اتنا سن کر قاسم کو اب مطلق ضبط نہ رہا۔ دوڑ کر بہرام کے دونوں شانے پکڑ کر اسے خوب جھنجھوڑا۔ شاید اس سے بھی زیادہ نوبت پہنچتی، لیکن ایوب نے قاسم کے ہاتھ پکڑ لیے اور کہا، یہ اب کیا کرتے ہیں؟ بہرام بے شک سزا کے قابل ہے، لیکن اس قصور میں نہیں۔ عورتیں دونوں ایک معقول مرد کے ساتھ بے شک یہاں آئی تھیں، ہم نے ان کی بہت عزت کی اور کمرہ علیحدہ ان کے لیے مخصوص کر دیا، لیکن وہی مرد جس کے ساتھ وہ آئی تھی تھوڑی دیر میں واپس آیا اور کہنے لگا کہ قاسم نے ان کے سفر کے لیے دوسرا بندوبست کیا ہے اور انہیں واپس بلایا ہے۔ اس پر ہم نے ان دونوں عورتوں کو اسی مرد کے حوالے کر کے رخصت کیا۔ 11واں باب شروع ہو جاتا ہے۔ اتنا سنتے ہی قاسم ایوب کے گھر سے بھاگا۔ اس حرکت پر طبیب اور شاہ دونوں حیرت میں رہ گئے۔ قاسم اس خیال پر بیچو تاب کھاتا بھاگ رہا تھا کہ دیکھو اس لال داڑھی والے نے فضل نے کیسا دھوکہ دیا ہے، مگر اس کا کیا قصور؟ وہ تو نوکر ٹھہرا۔ یہ تمام فریب یا تو شیخ الجبل کا ہے یا حسن کا۔ اگر حسن نے یہ دغا بازی کی ہے تو اسے اچھی طرح سمجھوں گا۔ قاسم کو اس وقت نہ اپنے ہاتھ پاؤں کا خیال تھا نہ جان کا۔ اندھیری رات میں اس تنگ پہاڑی رستہ پر بے تحاشا بھاگتے بھاگتے آخرکار وہاں پہنچا جہاں پہاڑ میں سرنگ تھی۔ سرنگ کے اندر جا کر اس کے اخیر میں جو دروازہ تھا اسے کھولنا چاہا، مگر وہ دوسری طرف سے مقفل تھا۔
دروازہ زور زور سے پیٹنے لگا، مگر دروازہ وہاں کیا رکھا تھا؟ کواڑوں کی دھڑ دھڑ اور سرنگ میں ان کی گونج کے سوا کچھ نہ تھا۔ چیتے جو دروازے کی دوسری طرف تھے